السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 کا درس ہونے والا ہے۔ گزشتہ درس میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ نکاح کی ڈوری اور نکاح کی رسی اللہ پاک نے شوہر کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت ہمیں احکام یعنی حکم کی تابعداری کرنے کہا ہے۔ حکم میں حکمت کیا ہے، اس کی اتباع کرنے کا حکم نہیں ہے۔ حکمت وہ اپنے پاس رکھا ہے۔ وہ حکمت کیا ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں حکم ماننا ہے، حکمت کے پیچھے نہیں جانا۔ خدا کی حکمت کیا ہے پتہ نہیں، خدا کا حکم کیا ہے، اس کے ہم مکلف بنائے گئے ہیں۔ یہ بات جب دھیان میں رکھیں گے تو مرد کے ہاتھ میں، شوہر کے ہاتھ میں اللہ نے ڈوری رکھا۔ اب اس میں کیوں نہیں بول سکتے، کیوں رکھا وہ اللہ جانے، کیونکہ کیوں بولنا یہ حکمت ہے، حکمت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اللہ پاک نے ڈوری رکھا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ ہم شریعت کے بلیور ہیں، شریعت کے فالوور ہیں۔ گزشتہ درس کا یہ خلاصہ تھا۔ آج کی بھی ایک خصوصیت ہے، اللہ سبحانہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات۔ دھیان رکھیے، تقریباً آیت نمبر 228 سے بحث چلی ہے طلاق اور نکاح کی، اور 238 228 سے لے کے 238 تک آج کا جو درس ہے، یعنی کل 10 آیتیں، 28 10 38 10 آیتیں طلاق اور نکاح کے مسئلے سے ریلیٹڈ ہیں۔ وہ نوی آیتیں جو آیت نمبر 237 جو تھی وہ طلاق تک تھی۔ میں جو نقطہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اس سے پہلے بھی میں نے کئی موقعوں سے کہا ہے، نکاح اور شادی بیاہ کا جو تعلق ہے وہ اللہ سے غافل کرنے کا تعلق نہیں ہے، توحید اور سنت سے دور ہونے کا تعلق نہیں ہے۔ آج ہم سب اتنا بیزی ہو جاتے ہیں نکاح یا انگیجمنٹ کے مسئلے میں کہ خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا خیال تک نہیں رہتا، جس کو مٹھ زبان میں بولو، نماز کا خیال تک نہیں رہتا۔ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، کیوں؟ نکاح کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، اور یہ بولتے ہوئے کہ ارے نماز تو بعد میں پڑھ بھی لیں گے نا۔ میں جو نقطہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نکاح اور طلاق سے ریلیٹڈ باتیں پیش کرنے کے بعد اللہ فرما رہا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرنا۔ کیا کنیکشن ہے طلاق اور نکاح میں، اس کے بعد نمازوں کی حفاظت کرنے کا آرڈر، کیا کنیکشن ہے؟ واقعی اللہ پاس پریزنٹ فیوچر سب کو جانتا ہے۔ صحابہ کرام ایسا نہیں کیا کرتے، بلکہ صحابہ تو کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے نماز پڑھتے تھے، جس کو استخارہ کی نماز کہتے ہیں۔ آج علماء سے، مفتیوں سے، عاملوں سے، پیروں سے کرواتے ہیں وہ لڑکی صحیح ہے کہ نہیں حضرت دیکھنا کہتے ہیں، لیکن کل کی جو نسلیں ہوا کرتی تھی وہ خود اللہ کی بارگاہ میں جھکتی اور اسے خود اللہ بشارت دے دیتا، تیرے لیے یہ سفر اچھا ہے یا نہیں، تیرے لیے یہ چوائس اچھا ہے۔ تو اللہ نے نکاح اور طلاق کے بعد
نماز کی حفاظت کرنے کا آرڈر دے کر اس بات کی طرف ذہن دیا ہے، خبردار نکاح اور طلاق کے مسئلے کو یہ اپنے پرسنل لائف سے ریلیٹڈ تو ہے، لیکن سمجھنا نہیں تعلق باللہ میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ سے جو کنیکشن ہے عبادتوں کے حوالے سے، اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ آج نوجوانوں کو نکاح کے حوالے سے آپ بتائیے کہ جس دن تمہارا نکاح ہے فجر کی نماز پڑھے یا نہیں، تو چہرہ نیچے کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، مطلب زندگی کی نئی اننگز اور نئی شروعات ہو رہی ہے، اور اس پر توحید و سنت کی بنیاد نہیں، تو پھر اولاد کہاں سے صحیح ہوگی؟ اولاد کہاں سے صحیح ہوگی؟ جس خدائے وحدہ لا شریک سے اولاد کے نیک ہونے کی دعا کرتے ہو، اسی کو فاؤنڈنگ کے وقت بھول گئے، بنیاد کے وقت بھول گئے۔ بنیاد ہی صحیح نہیں ہے، کہاں سے تمہاری اولاد صحیح ہوگی؟ نام کے عبداللہ رہیں گے، کام کے وہ عبداللہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے ایک عظیم نقطہ دیا آج کہ لوگوں، نکاح اور طلاق وغیرہ سے مسئلے کو، بیوی اور شوہر کے معاملات کو تم یہ انجوائے اور خوشی کا صرف نام مت دینا، دنیاوی ٹیپ ٹاپ کا نام مت دینا، یہ اللہ سے کمال تعلق اور زیادہ تعلق ہو جائے، اس بنیاد پر نکاح و طلاق کا مسئلہ اگر رکھو گے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اسی لیے رسول پاک نے نوجوانوں سے مخاطب کرتے ہوئے نکاح کے باب میں ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوان، اے شادی کرنے والوں، سنو، اگر تمہیں نان و نفقہ کی طاقت ہے، اگر تمہیں حقوق زوجیت ادائیگی کی کیپیسٹی ہے، اگر تم قدرت رکھتے ہو کہ اپنی بیوی کو اچھے سے رکھ سکتے ہو، کھلا پلا سکتے ہو، تو نکاح کرنا، اور نہیں ہے صلاحیت تو روزہ رکھنا۔ اب ذرا اس جملے پہ بھی غور کیجیے۔ آج کچھ روپیے نہیں ہوتے، زندگی بھر تک سائیکل پہ چلتے ہیں، اور شادی کے وقت اسے بائک یاد آ جاتی ہے، بائک پہ چلتے ہیں تو 4 ویلر یاد آ جاتا ہے۔ یہ مردانگی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کہا اگر تمہارے پاس کیپیسٹی ہے تمہیں کھلانے پلانے کی، تب نکاح کرنا، لیکن تم ڈپینڈنٹ ہو کہ ہمیں بیوی لائے گی اپنے گھر سے، سسر ہمارے دیں گے، نام کچھ بھی دو، خوشی سے دیے تو لینا کہتے، یہ خوشی سے دیے تو لینا کہتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خوشی سے یا غم سے تمہارا حق کیا ہے کسی سے امید لگانا؟ اور وہ بھی شادی ہی کے وقت۔ اگر یہ عبادت ہے تو شادی سے پہلے بھی تو امید لگا سکتے۔ رات میں ایک جلسے میں ایک اشارہ کیا میں نے، نوجوانوں، تم ایک شادی میں جتنا خرچ کرتے ہو، رسول اللہ نے 11 شادی میں اس کا 1% بھی خرچ نہیں کیا۔ 11 شادیاں کی، پھر بھی تم اپنی شادی پیپر پہ، شادی کارڈ پہ لکھتے ہو نکاح من سنتی، نکاح میرے آقا کی سنت ہے۔ لکھ رہے نکاح آقا کی سنت ہے، اور نبی کی سنت یہ ہے کہ 11 شادیوں میں ایک پہلو بھی نظر نہیں آ رہے جو تمہاری ایک شادی میں نظر آ رہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، یہ تو یوز اینڈ تھرو ہو گیا۔ مصطفیٰ کی سنت کو تھرو کر رہے ہو تم، یوز نہیں کر رہے ہو۔ مصطفیٰ کی سنت اگر بولنا ہے تو اللہ کے رسول نے کثرت سے شادی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم ایسا نہ سمجھنا کہ میں غریب سے شادی کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بہت ساری ایسی ہیں، ایک دو بیویاں ایسی ہیں جو غریب ہیں، تو غریب سے شادی کر رہا ہوں تو ایسا نہیں سمجھنا کہ ہاں ارے ان کے پاس تو ان کے سسر دینے والے نہیں تھے، غریب تھے اس لیے ایسا کرے۔ خدیجہ سے شادی کیا مصطفیٰ نے، جو سب سے بڑی مالدار ہے، اور دولت دیا بھی مصطفیٰ کے قدم میں لا کر کے، آقا نے سب صدقہ کر دیا، ڈپازٹ نہیں کیا، سب صدقہ کر دیا۔ آج ایک کیس آیا 2 دن پہلے کہ بیوی کو مہر کے جو پیسے ہیں ہم نے دلوا دیا تھا ان کو کہ یہ بیوی کا حق ہے، اور بیوی کے پاس جو اکاؤنٹ ہے وہ اس میں رکھ دیا تھا۔ اب شوہر ٹارچر کر رہا، نہیں تم اپنے اکاؤنٹ سے نکال کے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ اب جانتے ہیں دوسری مطلب زور کی بات یہ ہے کہ 30,000 یا 35,000 تھا، میں نے اس کو چیک کاٹ کر کے دے دیا کہ یہ اتنا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دو، بعد میں کہنا کہ میں نے نکالا ہے۔
کتنی شرم کی بات ہے. وہ تعلق جو رسپیکٹ کا تعلق ہے، بیوی اور شوہر، ماں باپ کو اپنے دل کی بپتا نہیں سنا سکتا ہے ایک انسان جو اپنی بیوی کو سنا سکتا ہے. ایسا کلچر ہو گیا ہے ہمارے پاس. پھر کہیں گے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، کہاں سے ہوتی قبول؟ تو اللہ پاک نے نکاح اور طلاق کے مسئلے کو انجوائے اور خوشی کا صرف نام نہیں دیا ہے، لیکن یہ سیکنڈ پہلو ہے. دائرہ توحید اور رسالت کا پہلے متعین ہو، اس کے ضمن میں اگر خوشی حاصل کرنا ہے تو وہ خوشی بھی انشاءاللہ عبادت ہوگی. وہ خوشی بھی عبادت ہوگی. چھوٹی سی بات ہے، کھانا کھاتے ہیں آپ، بسم اللہ نہیں بھی پڑھیں گے تو پیٹ بھرے گا آپ کا، صحیح ہے، لیکن وہ کھانا شیطانی کھانا پیٹ تو کرنا ہے، اور بسم اللہ پڑھیں گے تو وہ کھانا رحمانی اور عبادت کا کھانا. دیکھا، کھانے پینے میں اللہ کے رسول نے عبادت کا تصور دے دیا ہے. تو زندگی کی نئی اننگز شروع کرنے کو کیسے عبادت قرار نہیں دے؟ تو نکاح کا مسئلہ ہو یا طلاق کا مسئلہ ہو، یہ عبادت سے تعلق رکھتا ہے. نیت صحیح ہو، اور نیت صحیح ہوگی تو جب کنوارے میں نماز نہیں چھوڑے تو شادی میں تو اور بھی زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، تاکہ کم سے کم ہماری دعا قبول ہو اور ہمارے ماں باپ سے ہماری بیوی ہمارے کو جدا نہ کرے. اور بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ سے تعلق زیادہ سے زیادہ مستحکم کیا جائے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں. خبردار خبردار اپنی نسلوں کو بزرگ حضرات خاص طور سے اس بات کی تلقین کریں، بیٹا عام دنوں میں، کنوارے دنوں میں اگر تمہاری نماز چھوٹ بھی گئی تو ہم یہ ہضم کر سکتے ہیں، لیکن تو اس بات کی گارنٹی دے کہ شادی کے بعد، شادی سے لے کر کے کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، تب ہم تمہاری شادی میں شریک ہوں گے اور خوشی ہوں گے. ایسا اگر کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں بھی باپ ہونے کا شرف اللہ پاک نے جو دیا ہے وہ عبادت قرار دے گا، اور اولاد بھی فرما بردار ہوگی انشاءاللہ، اور نسلیں جو چلے گی فرما بردار چلے گی. رب فرماتا حافظوا علی الصلوات. میں سوچتا ہوں کہ قرآن پاک نے طلاق کے بعد، نکاح کے بعد یہ نماز کی پابندی کا مسئلہ، رات رات بھر ولیمہ میں، رات رات بھر، اور پھر فخر سے بولتے ہم تو مغرب مطلب فجر تک ہو گیا تھا اس لیے نماز چھوٹ گئی. یعنی اگر فجر تک لاسٹ شفٹنگ کھانے کی ہوتی تو کیا چھوڑ دیتے؟ کھانے کی لاسٹ شفٹنگ تک نہیں چھوڑی اور انتظار کی، ویٹ کی. خدا کی بارگاہ میں حاضری جو تم پر فرض ہے، اس کا بہانہ کر رہے ہو، موقع نہیں ملا، اور وہاں تلاش رہے تھے اور بھی ہے کیا، کچھ جنے بچے تو ہیں. بتائیے، کھانا کھلانے کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے. رب روزے ازل ہی سے آپ کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے لیے پیدا کر دیا ہے، مقصد خلق بتا دیا ہے، اور وہاں بھول گئے. پھر دوسرے دن اگر کچھ پریشانی بلا بدتر آ رہی ہے تو اس وقت کہو گے وہ وہاں جا کر کے تعویذ کرنے کے بعد پاس کرو. کیا ہو گیا کہ کیا ان کے قدم منحوس ہے کیا؟ اچھا، عورت کے قدم ماں کے یہاں 25 سال تک وہ رہی، کوئی منحوسیت نہیں آئی. یہ بہو بن کر کے آئی تو منحوس بن گئی. وہ یاد نہیں کرے گی کہ ہم نے نماز نہیں پڑھا، ہمارے گھر میں نماز کا اہتمام نہیں ہوا، سب سوئے رہے. تو بلا نہیں آئے گی تو کرم کہاں سے آئے؟ کسی کے قدم میں نحوس وغیرہ کا پہلو نہیں ہوا کرتا ہے اگر وہ نمازی اور وقت کا سچا آدمی ہے. لیکن بے نمازی خود منحوس ہے، بدعمل خود منحوس ہے، بدعقیق بھی خود منحوس ہے. لہذا رب کو مت کہو اور بہانے مت تلاشو تعویذ کرنے کے حوالے سے کہ یہ بلا تجب سے آئی ہے، ہمارے گھر میں یہ ہو رہا، ہمارے گھر میں وہ ہو رہا. نہیں، اللہ کی طرف کامل توجہ ہو جانا چاہیے، چاہے جتنی بھی مصیبتیں ہوں، جتنی بھی تکلیفیں اور پریشانیاں ہوں. تکلیفیں اور پریشانی تمہارے ایمان کے اسٹیٹس کو بڑھاتا ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ شادی بیاہ کے موقع سے نمازوں کی خصوصی پابندی ہونی چاہیے، تب جا کر کے وہ رسول پاک کی سنت واقعی کہلائے گی. نہیں تو وہ آپ کی سنت ہے، وہ آپ کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے. نبی کی سنت اس عالم میں بھی نماز نہ چھوڑنا، یہ سنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صلاۃ الوسطیٰ اور خاص طور سے عصر کی نماز،
بیچ والی نماز. یہاں پر اس کا پس منظر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع سے دشمنوں نے آقا علیہ السلام کو نماز سے روک دیا تھا. نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا ظاہری طور پر. تو اللہ کے رسول کا دل ٹوٹا تھا. تو دل مصطفیٰ کے ٹوٹنے کی وجہ سے اللہ پاک نے عصر کی نماز کو اہمیت عطا کی کہ تم نے عصر کی نماز چھوڑوا کر میرے نبی کے دل کو توڑا ہے. اب میں عصر کی نماز کو سب سے افضل نماز قرار دے دیتا ہوں. باپ رے باپ. والصلاۃ الوسطیٰ. عصر کی نماز خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا. ہوتا کیا ہے ظہر کا کھانا وغیرہ کھا کے جو سو جاتے ہیں تو عموماً عصر کی نماز وغیرہ آپ لوگوں سے نہ چھوٹے, اللہ پاک سے دعا ہے. لیکن مدرسے وغیرہ اسکول کالج وغیرہ کا جب مسئلہ آتا ہے تو عموماً عصر کا وقت چھوٹا جاتا ہے اور عصر کی نماز چھوٹنے کا وقت ہوتا ہے. اللہ پاک کتنا جانتا ہے, واقعی فیوچر کو جانتا ہے. عموماً عصر کی نماز ٹیچروں سے, اسکول کے کالج کے بچوں سے عموماً چھوٹنے ہوتا ہے. رب نے کہا عصر کی نماز کا اہتمام ضرور کیا کرنا. میرے مصطفیٰ نے اس نماز کے چھوٹنے کی وجہ سے آنسو گرایا ہے دل تو. اس کی اہمیت ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اور اللہ کے واسطے خاموشی اور باادب کھڑے رہنا. اللہ کے واسطے باادب کھڑے رہنا. ہوتا کیا تھا شروع اسلام میں نماز کے وقت جو ہے باتیں کرنے کی اجازت تھی. بات کرتے تھے. سمجھ گیا. تو سورہ انفال پارہ نمبر 9 میں ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ اعراف آیت نمبر 204 کہ جو بات کرتے تھے شروع اسلام میں اسے خلل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کہ جب قرآن پڑھا جائے, قرآن کی تلاوت کی جائے تو کان لگا کر سنو. وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس آیت کریمہ سے, سورہ اعراف کی اس آیت سے خاموش رہنے کا حکم ہو گیا. لیکن اب بھی تھوڑا ہلنا پلنا تھا. منہ تو بند کر دیے, کان تک, لیکن ہلنا پلنا اب بھی تھا. تو اللہ پاک نے آیت کریمہ خاموشی کے ساتھ ساتھ ادب کا بھی مظاہرہ کرنا. الٹا آج کچھ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے, کچھ تو نوجوان کو تو وضو کرتے ہیں, وضو نماز کے وقت آ کے پوچھتے ہیں اللہ اکبر بول کے ایسے کرتے ہیں. بتائیے, اور ان سے پوچھیے رکعت چھوٹ جاتی ہے. اچھا رکعت کے اندر غلط کام کرو تو کتنا بڑا گناہ ہے. رکعت چھوٹ جاتی ہے. وضو کے پانی کو اچھے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے, کیونکہ وہ وضو کا جو پانی گرتا ہے اس پانی سے اللہ پاک فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے. اب آپ سوچیے اس کا کتنا مقام ہے. اس کو پوچھ لینا چاہیے. فرشتوں سے کو پیدا فرماتا, اس پانی کا بڑا مقام ہے. اس کو زور سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے, ایسے پوچھ لینا چاہیے کہ بس زمین پہ نہ گرے, دھیرے دھیرے. کیوں رسول اللہ سے پوچھا تھا صحابہ نے, یا رسول اللہ وہاں تو ہر نبی کی امت ہوگی, آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا وضو کے پانی کے اثر سے, وضو کے پانی کے اثر سے. اسی سے کہا گیا ہے کہ زور سے نہیں پوچھنا چاہیے. تو دو شرف حاصل ہے وضو کے پانی کو پوچھ لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آتے آتے اگر گرے گا تو کسی کا پاؤں بھی لگ سکتا ہے اس پانی پر. دوسرے جب پیچھے سے آئیں گے تو پاؤں تو لگے گا. تو اب آپ دیکھیے کتنی بڑی بے حرمتی ہے. وہ پانی پاک ہے, اگرچہ پاک کرنے والا نہیں, پاک چیز پر پاؤں لگے گا. تو اس کو دھیان میں رکھنا ہمیشہ. کبھی بھی وضو کیجیے, رکعت چھوٹ جائے تو آپ ایک نیکی اپنانے کے لیے دوسرا گناہ تو نہیں کرنا ہے, آپ کو نیکی ہی کرنا ہے صرف. اور نماز چھوٹنا یہ برائی نہیں ہے. آپ کے پاس کیپیسٹی تھی تب چھوڑتے, تب برائی تھی, تب گناہ تھا. قدرت دیکھتا ہم تو پوچھ رہے تھے, اور وہ نیکی ہے. اس لیے وضو کے اس میں ہم ایسے ہی آ کر کے جو نوجوان ہلتے ہیں, ادھر ادھر کرتے ہیں, کبھی پاؤں اٹھاتے ہیں, کبھی کچرے یہ کرتے ہیں, کبھی یہ کرتے ہیں, کبھی یہ بالکل غلط ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اے نمازیو اللہ کے لیے باادب کھڑے رہو, خاموش کھڑے رہو, سکون اطمینان سے کھڑے رہو, تواضع اور انکساری سے کھڑے رہو.
ایک بچہ ہے، آپ لائن میں کبھی کبھی دیکھے ہوں کہ کھڑے ہونے کے بعد اگر ادھر ادھر تاکنے لگے تو فوراً ٹیچر کہتا ہے اچھے سے کھڑے رہے. کیا مطلب ہوا؟ ادھر ادھر تاکنا، ادھر ادھر دیکھنا، اس طرح کرنا یہ بے ادبی کی نشانی ہے. تو اسے نماز اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوا، اب وہاں پر آپ کا دھیان آپ کے شرٹ پر کیوں ہے، آپ کے جنس پر کیوں ہے، آپ کے کرتے پر کیوں ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں پہ کیوں ہے، آپ کے نوچنے وغیرہ پر کیوں ہے؟ اس کا مطلب اللہ کی طرف توجہ نہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں. اللہ کی طرف توجہ ہوتی تو احکم الحاکمین ہے وہ باپ کے پاس. ایک ٹیچر کے پاس بچہ اتنا ڈرتا، احکم الحاکمین کے پاس کھڑے ہو، اس لیے کہا قوموا للہ، اللہ کے واسطے قانتین، خاموش کھڑے رہنا، باادب کھڑے رہنا. ضرور ادب و احترام کا درس شروع ہی سے دیجیے. نوجوان کے بھاگنے کا راز یہ بھی ہے، انٹرنیٹ وغیرہ پر اپنے دین اور مذہب کو اول بال سمجھ رہے ہیں. باادب حضرات سے صحبت اگر ہوتی تو ادب سیکھتے، صحبت نہیں ہے. امت کے اعمال میں اور نوجوانوں کے اعمال میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بچے کو ٹائم بھی ملتا ہے تو بجائے ماں کے قدم ملنے کے، باپ سے دعا لینے کے، انٹرنیٹ پر بیٹھ جاتا ہے، جا کر کے گیم کھیلتا ہے، کوئی اور چیز دیکھتا ہے. ماں باپ اتنے مجبور ہیں کہ اب کیا کریں، کیا ہو گیا ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ماں باپ نماز کا اہتمام کریں. اپنی عظمت کو اگر وہ واپس لے لیں تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے بیٹوں کی بھی ہدایت ہوگی. کیونکہ جب ان کی عظمت واپس ہو جائے گی، اور ان کی عظمت یہ ہے کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو رحمت کائنات کانپنے لگتی ہے، جوش میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے. آپ ذرا سوچیے نا، وہ روایت ہمیشہ سنے ہوں گے آپ کہ باپ کا انتقال ہو گیا جو ماں کو حالت حمل میں چھوڑا تھا. انتقال کے بعد ایسا تھا کہ وہ جہنم میں چلا گیا، لیکن جب ماں نے اس کی بیوی نے جنم دیا اس کے بچے کو، تو بچہ اتنا بڑا ہوا کہ وہ مکتب میں جانے کے قابل ہوا، مولوی صاحب کے پاس جانے کے قابل ہوا. مولوی صاحب پڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ پاک نے فوراً جہنم کے فرشتے کو حکم دیا کہ اس شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال. فرشتے نے کہا مولا اتنے دن سے جہنم میں، رجسٹرڈ جہنم ہے، جہنمی ہے. کہا یہ جہنمی ہے لیکن اس کا جو ڈی این اے ہے، اس کا جو ونش ہے، اس نے جو چھوڑا ہے اس کا بیٹا مجھے رحمان کہہ رہا ہے، میں کیسے اس پر رحم نہ کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے. اس کو کیا چاہیے قرآن، وہ تو بچہ ہے لیکن کہہ رہا ہے، تو میں اس کے کنیکشن کو کیسے جہنم میں ڈالوں. تو آپ ذرا سوچیے، ایک جہنمی باپ اولاد کی خاطر جنت جا سکتا، تو اگر جنتی باپ ہوگا تو اولاد کو نیک کیسے نہیں بتا سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نسبت کو محسوس کریں گے تو ہم لوگ اگر شترک ہو گئے، ہم لوگ پابند ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری اولاد نہیں نافرمان ہوگی. ہم بولتے ہیں 5 منٹ ہے ممی، 2 منٹ ہے ممی، یہ کیا بات ہے. اور کل جنید بغدادی رات بھر کھڑے رہتے تھے ماں کے لیے. ٹھنڈے کی وجہ سے جسم کے جلد میں آئس جم جایا کرتا تھا، پھر بھی جب اٹھتے تھے تو گلاس کو ہٹاتے تھے تو چمڑے بھی آ جاتے تھے، خون نکلنے لگتا تھا. چھپاتے تھے، ماں کہتی تھی کیا ہوا بیٹا، کچھ نہیں، آپ خوش ہیں تو سب کچھ خوش. لیکن جب خون دیکھتی تو ماں کا دل توڑ جاتا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، اے اللہ میں جنید سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. وہ ماں تھی، خدا نہیں تھی، ماں تھی. ہماری ماؤں میں ایسا اثر کیوں نہیں ہے؟ تو ایسی ٹریننگ، ایسی تربیت ہماری ماؤں کی ہو تو انشاءاللہ اولاد ہماری آنکھوں کی واقعی ٹھنڈک بنے گی. کمپرمائز کا مسئلہ نہیں سامنے آئے گا، صرف سہمت ہو جانا، سہ لینا، یہ سب مسئلہ سامنے نہیں آئے گا. چہرہ اٹھاؤ گے قدم میں گری رہے گی اولاد. حکم دو گے 1 منٹ کے انتظار کی گزارش نہیں، حکم سے پہلے آنے کو تیار رہے گی اولاد. یہ ہوا کرتی ہے تربیت کا.
تو اللہ پاک نے نکاح اور طلاق کے باب میں نماز کی حفاظت کا حکم دے کر اور نماز میں ادب و احترام کا حکم دے کر اس بات کی دلیل پیش کیا ہے نماز ایک فارمیلٹی کے طور پر، ایک ڈیوٹی کے طور پر مت پڑھو، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو احساس گناہ کے ساتھ پڑھو، احساس جرم کے ساتھ پڑھو، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی کے لیے پڑھو، تب جا کر کے وہ نماز میں وہ عبادت ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو ایسی سوچ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق کامل عطا فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو، ہم سب کے باپ ماں کو سب سے پہلے اپنی عزت عطا فرمائے، اپنی شخصیت عطا فرمائے، اپنی انسانیت عطا فرمائے، ہم سب کی آل اولاد کو ادب و احترام کے ساتھ اپنی بارگاہ میں جھکانے والا بندہ اور جھکانے والی بندگی کرنے والا بندہ عطا فرمائے، اور جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، آمد بہار مصطفیٰ کے صدق و طفیل میں گھر میں رحمت عطا فرما، ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ماں باپ کو بخش دے مولا، جو زندہ ہے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم